ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بلاؤ اسے۔ ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی۔ تو ان کو اتنا دکھ ہوا، انہوں نے چند اشعار پڑھے دل ہی دل میں، زبان پہ نہیں، دل ہی دل میں، اور مجلس میں آ گئے۔ جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا بھائی تیری گل تو میں بعد سنوں گا، تو پہلے میں نے شعر سنا۔ انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دہرائے تھے، اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا، واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ غدوک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ذاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به عینی وعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وإنها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي الیها مدى ما فیک اؤمل جعلت جزائی غلظة وفظاظة كأنك انت المنعم المتفضل فإن لم تر حق ابوبتی فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ میرے نبی کے ٹپ ٹپ آنسو۔ کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا، ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا۔ میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا۔ تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا۔ لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا، بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر جھکا دی، تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں، تو باپ، تو مالک۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، یہ میرا سردار ہے، اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا۔ اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، کولو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا۔ اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا میرے بیٹے، میں نوکر سہی، تو سب، پر میں تیرا پڑوسی، تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے، کوئی ضرورت تو نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتے۔ دیکھو میں آج رو رہا ہوں، یہ بڑے دردناک اشعار ہیں، میری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظ میں، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگی، اتنا روئے۔ آپ نے اس بچے کے گریبان کو یہاں سے پکڑ کر دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابیک، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔
یہی باپ آج تمہاری آنکھوں کو. ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا, میں بھی بیٹھا تھا, تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے. بہت پرانی بات ہے لیکن میں اب رو رہا ہوں. اس کے باپ کا دکھی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے. اور آگے باپ کہہ رہا تھا, اچھا میرا پتر, اچھا میرا پتر, تہاڈا بھی ویلا آ ہی جاوے گا. اچھا میرا پتر, تہاڈا بھی ویلا, یعنی آگے تیرے بیٹے بھی ایک دن آئیں گے, پھر تجھ سے کہیں گے تو آج میرے واسطے کی کیتا. بدبخت تیرے لیے تو تیرا باپ پس کے رہ گیا, اور تو کہتا ہے تو آج تک میرے واسطے بنایا کی, تو آج تک میرے واسطے کیتا کی. پاکستان کو نیا بنانا ہے تو حکومتوں سے نیا نہیں بنے گا, یہ میرے آپ کے اپنے آپ کو بدلنے سے نیا بنے گا. پاکستان کو مدینے کی فلاحی ریاست قانون سے نہیں بنایا جا سکتا. قانون کی قیمت کاغذ کے پرزے سے زیادہ نہیں ہے. یہ دل کی دنیا آباد کرو گے عشق مصطفیٰ سے, اور اپنے رب کے عشق سے اپنے دل کی دنیا آباد کرو گے تو یہ زرخیز زمین بنے گی. پھر یہاں اسلام کا پودا اور اسلام کے بوٹے یہاں پھول پھل کھلیں گے. تم اپنی ماؤں کے پیر دھو کے پیو گے, اپنے باپ کے پیر دھو کے پیو گے. اللہ کی قسم ان کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ساتوں زمین آسمان سونا چاندی بن جائیں تو نہیں پہنچ سکو گے جہاں تمہارے ماں اور تمہارے باپ کی دعا تمہیں لے جائے گی. پھر تمہارے ساتھ ڈاکٹری کا پیشہ ہے, تم کل کو ڈاکٹر بننے والے ہو. علم طب خدمت کے لیے ہے, کاروبار نہیں ہے. اور میں یہاں بھی رو کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دیش کے ڈاکٹر تاجر بن چکے ہیں, ڈاکٹر نہیں ہیں بلکہ ایجنٹ ہیں, کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں. ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں, میرے دیش کے ڈاکٹر کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں. انہیں کمپنیاں خرید چکی ہیں, وہ نوکر ہیں, وہ اپنے ضمیر کو بیچ چکے. 100 میں 99 ڈاکٹر یہی کچھ کر رہے ہیں. کوئی ایک مسعود گوندل جیسے, رانجے جیسے, یہ جو آپ کے سامنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, جو میں 100 میں 1 کہہ رہا ہوں, کہ جنہوں نے اس کو اپنی عبادت بنایا ہے. ورنہ آج میرے ہسپتال, میرے ڈاکٹر, میرے ملک کے کلینک وہ کاروباری ادارے ہیں. صرف تم نے سفید گاؤن پہنا ہے اور انارکلی کے تاجر نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے, دونوں کے اندر میں تاجر چھپا ہوا ہے. میرے دیش کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں دیکھتا, کسٹمر دیکھتا ہے. لیبارٹری والوں سے الگ شیئر لے رہا ہے, کمپنی والوں سے الگ اپنے مطالبے پورے کر رہا ہے, اور چند ٹکوں پہ اپنی غیرت کو بیچ کے بیٹھا ہوا. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. میرے نبی نے فرمایا, اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ایک آدمی سے, یہ ابن آدم مرضت فلم تعدنی, میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال کیوں نہ پوچھا. وہ کہے گا یا اللہ تیرا حال, تو بیمار, تو بے عیب ذات, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اما علمت ان عبدی الفلان مرض لو عدته لوجدت ذلك عندي, تجھے پتہ نہیں چلا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے. فلاں مسلمان کی بھی قید نہیں لگائی, رابعہ بصری کی قید نہیں لگائی, جنید بغدادی کی قید نہیں لگائی کہ میرا نیک بندہ فلاں, چاہے یہودی, چاہے عیسائی, چاہے دہریہ, چاہے مسلمان ہو کے چرسی بھنگی جواری شرابی کا بیمار تھا. اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا. یہ خالد مسعود صاحب کی زبانی میں نے سنا کہ آنکھوں کے سامنے دیکھا عورتیں بیچاری کنگن بیچ کے آ رہی ہیں اور دوا لے کے آ رہی ہیں, اور کئی دوا لیتے لیتے پیچھے مریض مر گیا. یہ رانجا کو میں مسیحا کہتا ہوں, یہ دو مسیحا تھے, یہ پوری ایک ٹیم بنی جنہوں نے 5 سال یہاں مفت علاج کیے اور حجت قائم کی سارے ڈاکٹروں پر. قیامت کے دن یہ تمہیں پکڑیں گے اور ان سارے ڈاکٹروں کا گریبان پکڑیں گے جنہوں نے طب جیسے عظیم الشان شعبے کو کاروبار بنا دیا, تجارت بنا دی. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں,
تیری راہبری کا سوال ہے۔ بچوں اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ڈاکٹر بنائے، تاجر نہ بنائے، اللہ تمہیں بکنے والا نہ بنائے۔ یہ پینسل دیکھ رہے ہو، کینیڈا میں ڈاکٹر عبدالقیوم پاکستانی ہے، لیکن 5 بڑے ڈاکٹروں میں ان کا شمار ہے، پارکنسن کے 5 بڑے ڈاکٹروں میں ایک۔ میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو باتوں باتوں میں پاکستان کی میڈیکل کا تذکرہ شروع ہوا، تو انہوں نے یہ بال پوائنٹ اٹھائی اور مجھ سے کہا مولانا یہ ایک پینسل میں کسی میڈیکل ریپ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا، میں پریکٹس نہیں کر سکتا۔ میں وہاں بھی رویا تھا، یہاں بھی رو رہا ہوں کہ میرا ڈاکٹر تو سب کچھ بیچ چکا ہے۔ ایک امریکہ کے ٹرپ پر، ایک آسٹریلیا کے ٹرپ پر، ایک گاڑی پر، ایک کلینک کو فرنش کرنے پر، کیا موت کے بعد زندگی کوئی نہیں؟ قبر سے زندگی کا سٹارٹ نہیں ہے؟ حشر کے دن اللہ کے سامنے نہیں آنا، اللہ کے نبی کے سامنے نہیں آنا؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، حسن حسین سے بڑے ہو، ہیں میرے بچے، ہائے حسن کے زہر میں تڑپتا میرا نبی دیکھ رہا ہے، اور حسین کی گردن کٹتے میرا نبی دیکھ رہا ہے، اور دھاڑ دھاڑ رو رہا ہے، دعا نہیں کی۔ ام سلمہ سے فرمایا آج ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے، دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ اتنے میں حسین آئے کھیلتے ہوئے، اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز، بل بلا کے۔ حضرت ام سلمہ بھاگ کے گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور یوں اس طرح، یہ مجھے دیکھو، پوری باڈی ایسے ہل رہی تھی اور آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ آپ فرمایا میرے جنت کے 2 پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری بہار، میری دنیا کی بہار حسن اور حسین، میرے جنت کے 2 پھول حسن اور حسین۔ آپ نے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ یہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے میری امت میرے اس لال کو ذبح کر دے گی۔ اور پھر ام سلمہ ہی زندہ رہیں 61 ہجری تک، باقی سب ازواج مطہرات فوت ہو گئیں۔ تو ام سلمہ نے عصر کے وقت دیکھا، سوئے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے، پگڑی نہیں ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرہ پیلا زرد ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تمہارے بچے تمہاری قبر میں جائیں یہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے۔ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، کتنے مریضوں پر ظلم و ستم ڈھا کے اگر تم بچوں کے لیے کر رہے ہو تو یہی بچے تمہاری قبر پر بھی نہیں آئیں۔ اور اللہ کی قسم کسی مریض کی دعا تمہیں لگ گئی تمہاری 7 پشتیں نہال ہو جائیں گی۔ دعاؤں سے جو کام بنتے ہیں پیسے سے نہیں بنتے۔